اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویخشون ربهم ویخافون الحساب۔ سورہ رات کی 21 نمبر کی آیہ کریمہ، جس کے اندر صلہ رحم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یصلون ما امر بہ ان یؤصل، وہ افراد، وہ لوگ، وہ اہل ایمان کہ جو اس امر الہی کی پابندی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں، کیونکہ یہ حکم پروردگار ہے اور اس حکم پروردگار کو بجاوری کے طور پر وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحم سے پیش آتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ الْحِسَابَ، اور یہ روز حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو انسان کا شخصی ہے، ذاتی ہے، فردی ہے، کہ جو اس کی خود کی لائف ہے، خود کی زندگی ہے، خود کی حیات ہے جو وہ گزارتا ہے۔ ایک وہ زندگی ہے کہ جو اجتماعی ہے، معاشرتی ہے، سماجی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو اسلام نے بیلنس کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی اچھی زندگی گزارتا ہو۔ وہ انسان کامیاب انسان نہیں جس کی ذاتی زندگی اچھی ہو۔ وہ انسان کامیاب انسان نہیں جس کی شخصی اور گھریلو زندگی اچھی ہو، بلکہ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی ذاتی اور شخصی زندگی کے علاوہ سماجی اور معاشرتی زندگی کو بھی اچھا بنائے۔ یعنی جتنا رابطہ اس کا اپنی ذات سے ہے، جتنی محبت اس کو اپنے نفس سے ہے، جتنا لگاؤ اس کو اپنے شخصیت سے ہے، اتنا ہی لگاؤ اسے سماج اور سوسائٹی اور اجتماع کے افراد سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں بیلنس کیا ہے انسان نے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ آج کے زمانے میں جو تمام خرابیوں میں سے جو سب سے بڑی جو خرابی ہمارے درمیان میں پیدا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی سمٹتے جا رہی ہے۔ ہم بہت زیادہ شخصی ہو رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ذاتی حیات گزارنے کے قائل ہیں، کنارہ کشی کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں اور اپنے اندر مصروف رہنے کو، دوسروں سے دور رہنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ اور وہ مصروفیت ہماری ذاتی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ افراد ہیں کہ جن کا لب لباب پوری زندگی کا ان کی فیملی ہے۔ کچھ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ماحصل اپنا جاب، اپنی سروس اور اپنا کاروبار قرار دیا ہے۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے درمیان میں ایسا طواف کرتے ہیں جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے بچے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی زندگی، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم، اس کا یہ، اس کا کاروبار، وہ ساری چیزیں وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ اچھی چیز ہے یہ، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لینا، اس کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لینا، یہ کمال نہیں ہے انسان کا۔
کمال یہ ہے کہ انسان سماج سے جڑے، دوسرے افراد کے پاس اپنا وقت دے۔ بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ جو پب جی کے اندر 3-4 گھنٹے گزارنا برداشت کرتے ہیں، لیکن کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ یعنی کسی مومن بھائی کے پاس بیٹھ کر کے گفتگو کرنا یا کسی سماجک افراد کے پاس بیٹھ کر کے انہیں فائدہ پہنچانا یا ان سے فائدہ لینا، یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہاں، وہ پب جی کے اوپر جو ہے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے گزار دیں گے، انٹرنیٹ کے اوپر گزار دیں گے، واٹس ایپ پہ گزار دیں گے، فیس بک گزار دیں گے، یا دوسرے کاموں کے اندر جو فضولیات کے اندر شامل ہے، اتنی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہے سماج اور سوسائٹی کے جو ہے جو ایکٹیویٹی، جو فعالیت ہے، وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ہم چونکہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں افراد جو ہے لوگ کام کاج جب کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے، تو ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی رہتا تھا کہ لوگوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ بیٹھکا ہوتا تھا، وہاں پہ چند افراد اکٹھا ہوتے تھے، گفتگو ہوا کرتی تھی، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہے ٹائم ان کے پاس، وہ بہت گزارا کرتے تھے، ایک دوسرے کا حال و احوال پوچھا کرتے تھے، اور اس کے بعد واپس آ جایا کرتے تھے۔ بہت سے افراد کھانا پینا کھانے کے بعد جو ہے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، حال و احوال پوچھتے ہیں، لیکن یہ صورتحال کہیں نہ کہیں جو ہے بالکل اب ختم ہو رہی ہے۔ ہر انسان محدود، ہر انسان اپنے آپ کو محصور کر رہا ہے، جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس سے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر عیادت مریض کے لیے کتنا حکم دیا گیا ہے۔ کسی مومن بھائی کی عیادت کرنا یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا کتنا ثواب ہے کہ ہر قدم پہ اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فقدان ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور نہ یہ کہ فقدان ہو رہا بلکہ یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ انسان برا کام کرے گا اور اس کو اچھا سمجھ کے کرے گا۔ جو برائیاں انجام دے گا اس کے لیے باقاعدہ اس کے بعد جو ہے ایکسکیوز ہوگا۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، 1000 جو ہے وہ پوائنٹس آپ کو سنا دے گا، وہ صرف اس دلیل کے اندر کہ ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ اس سب چیزوں کو بالاتار رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بہرحال کمی اس بات کو ایکسیپٹ ہمیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ بہرحال ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ جو سماج و سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہے۔ کیوں کسی کو کہتے ہیں صلہ رحم؟ تو صلہ رحم کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ انجام دیں یا انجام نہ دیں۔ صلہ رحم واجبات میں سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ واجب ہے، ویسے صلہ رحم بھی واجب ہے۔ تو اگر آپ اپنی مرضی سے، اپنے دلیلوں کی بنا پر، اپنی وجوہات کی بنا پر اس سے دور رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ واجب ترک کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یقیناً وہ افراد وہی وقت نہیں رکھتے ہیں جو دوسروں کو حق مار کے وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے لیے وقت نہیں نکالا ہے تو یہ وقت نماز کو آپ نے کہیں پر اور مصرف کیا ہے، آپ کی پلاننگ کے اندر نماز کا وقت تھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے جماعت کے لیے وقت نہیں نکالا، اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت آپ نے کہیں اور صرف کیا ہے، جو غلط ہے۔ اگر کسی مومن بھائی سے ملاقات نہیں کی ہے اور آپ وقت نہیں پیدا کر پا رہے، اس کا مطلب کہ وہ جو مومن بھائی کے لیے وقت کے لیے نکالنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ وقت نکالیں، وہ وقت نکالا نہیں، آپ نے پلاننگ کے اندر نہیں شامل ہے۔ تو جب آپ کی پلاننگ میں ہی شامل نہیں ہے تو وقت کیسے ملے گا آپ کو؟ اور یہ لفظ جو ہے بہت عام ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت کم ہے۔ وقت کم اس لیے ہے کہ دوسری جگہوں پر جو وقت صرف کرنا چاہیے وہ کہیں اور صرف کیا جا رہا ہے، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت کا ایک ٹائم ہے، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے،
مومن بھائی کی ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے، سماج اور سوسائٹی کے اندر بیٹھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اوقات جو ہے ہم نے اپنے ذہن کے اندر جو ہے منظم نہیں کیا ہے، اس لیے یہ پریشانی آتی ہے. لہذا یہ بھی جاننا چاہیے کہ صلہ رحم کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ نے رابطہ توڑ دیا ہے، آپ نے قطع تعلق کر لیا ہے، آپ کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں، آپ کو کسی سے مصافحہ کرنا پسند نہیں ہے، آپ کو کسی سے حال و احوال پوچھنا پسند نہیں ہے، تو یہ قطع رحم کہلاتا ہے. قطع رحم گناہ کبیرہ ہے، یہ منافق کی علامت ہے. ایسے شخص کو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص قرآن مجید کی نگاہ میں وہ شخص ملعون ہے جو قطع رحم کرتا ہے. ہم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو قطع رحم کرتا ہے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، کسی بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے اور اسی کامیابی سمجھتا ہے اسی کو، ایسا شخص ملعون کہا گیا ہے. صلہ رحم واجب، قطع رحم گناہ کبیرہ. قطع رحم کرنے والا ملعون. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کیا مننا چاہتے ہیں. قرآن ہمیں کس طرف دعوت دے رہا ہے، احادیث ہمیں کس طرف بلا رہی ہے، اور ہم نے اپنے لیے کیا اختیار کیا ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدہ ایک حدیث کے اندر اپنے شیعوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تواصلو، صلہ رحم کرو، وتبارو، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرو، وتراحمو، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو، وکونوا اخوتاً بررہ، اور ایک اچھے دوست، ایک اچھی بانڈنگ ہونا چاہیے تمہارے درمیان میں، کما امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. پھر میں دہراؤں بات کو، صلہ رحم واجب، قطع رحم گناہ کبیرہ. سماجی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سوسائٹی کی زندگی اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی آپ کی شخصی زندگی ضروری ہے. یہ دونوں بالوں پر ہیں، یہ دو بازو ہیں کہ جو آپ کو لے کر کے چلنا ہے. ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اچھی بات ہے، اچھے ثواب کے مالک ہیں. لیکن سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ کا کیا مقام ہے؟ کیا ان کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ حتیٰ یہ تو بہت دور کی بات ہے، دوست احباب تو بہت دور کی بات ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کو سلام کرنا اور ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا یہ بھی گوارا نہیں ہے. عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا ہے، لا تعلق ہو گئے ہیں اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے. اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کیا ہے. وہ 24 گھنٹے جو انہیں بانٹنا چاہیے تھا، وہ 24 گھنٹہ ٹوٹل انہوں نے ایک چیز کے اندر لگا دیا، انہوں نے تقسیم نہیں کیا اس کو. جبکہ بعض روایتوں اور حدیثوں کے اندر ہے کہ اپنے اوقات کو منظم کرو، اپنے اوقات کو جو ہے تقسیم کرو، تھوڑا اس کام کے لیے، تھوڑا اس کام کے لیے، تھوڑا اس کام کے لیے، تھوڑا اس کام کے لیے. اس کے اندر بندگی بھی شامل ہے، اس کے اندر مساوات بھی شامل ہے، اس کے اندر عبادت بھی شامل ہے، اس کے اندر عیادت بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے اسی کے اندر. لہذا یہ تصور ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے، یہ خیال ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اپنے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے لیے مر جائیں گے ہم. بلکہ ہمیں سماج اور سوسائٹی کے اندر وقت دینا چاہیے. تو جو آدمی اپنے بھائی کے لیے وقت نہ دیتا ہو، جو آدمی اپنے ماں کو وقت دینے کے تیار نہ ہو، جو آدمی اپنے دوست احباب کو اپنے پاس بیٹھانا پسند نہ کرتا ہو، آج واقعاً میں بتا رہا ہوں کہ اگر اچانک کسی دوست کے گھر پہ جا کے آپ دق الباب کرتے، چہرے کی ہوائیاں اس کی اڑ جائیں گی کہ کیوں آئے، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیا عادت نہیں ہے اس کی.
کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھائی، اگر وہ آئے گا 10 منٹ 20 منٹ بیٹھے گا، چائے پیے گا، چلا جائے گا وہ. لیکن چونکہ عادت نہیں ہے ہماری، ہم گھبرا جاتے ہیں اچانک سے، کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیوں آ گئی ہے، کب تک بیٹھیں گے، کب جائیں گے، کیونکہ ہمارے پلاننگ میں نہیں ہے کچھ ایسا. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اچانک سے کوئی ہمارے پاس آ جائے اور بیٹھے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ. آج اچانک سے کوئی اگر کسی دکان میں بیٹھ جائے، آپ چلے جائیں، آپ گھبرا جائے گا وہ، کیا ہو گیا. گھر پہ چلے جائیں آپ، گھبرا جاتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہے ذہن آمادہ نہیں ہے اس کے لیے. حالانکہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، 2-4 منٹ کی ملاقات، سلام دعا، مصافحہ، حال و احوال، اس کے بعد خدا حافظ کر دے گا، اس کو بھی تو کام ہوگا. لیکن چونکہ عادت نہیں رہی، ہماری پلاننگ کے اندر شامل نہیں ہے، ہمارا ذہن آمادہ نہیں ہے، لہذا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. نہیں کہ صرف خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پلاننگ میں شامل نہیں ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ تواصلوا، صلہ رحم کرو، وتباروا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرو، حتیٰ ایک سلام کے ذریعے سے نیکی کر لو، 10 منٹ بیٹھ کر کے نیکی کر لو، کسی کے حال و احوال پوچھ کر کے نیکی کر لو. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوئی وقت معین بھی نہیں کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بھائی بن کر رہو، جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے. صلہ رحم کا فائدہ کیا ہے؟ جب بغیر فائدے کے تو کوئی کام نہیں کرے گا آدمی. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے صلہ رحم کرو، کوئی مریض ہو جائے تو اسے دیکھنے جاؤ، کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اسے پہنچانے جاؤ، جو سفر پہ آیا ہو اس سے ملنے کے لیے جاؤ، کوئی حج کے لیے جا رہا ہو اسے رخصت کرنے جاؤ، کوئی کربلا سے آیا ہو تو اسے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ. ہے کوئی رواج اس طرح کا بھی نہیں. بیچارہ اکیلے جاتا ہے، اکیلے واپس آ جاتا ہے. تو یہ سماجی زندگی ہماری بالکل آہستہ آہستہ جو ہے مفلوج ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. صلہ رحم کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحم کے لیے، صلہ رحم بتایا میں نے، بھائی سے ملاقات کرنے جانا، ماں سے ملاقات کرنے جانا، عزیز و اقارب سے ملنے جانا، ان کو وقت دینا، ان کے حال و احوال پوچھنا، ان کی خیریت پوچھنا، ان کے مشکلات کے اندر شامل ہونا، ان کی خوشیوں کے اندر حصہ بٹانا، یہ ساری چیزیں یہ صلہ رحم. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو اسے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. یعنی جتنا راہ خدا میں شہید ہونے والے کا ثواب اللہ مقرر کرتا ہے، اتنا ثواب اس شخص کو دیتا ہے کہ جو صلہ رحم کرتا ہے. غور کریں آپ. اور یہی نہیں بلکہ اس راہ میں، یعنی صلہ رحم کے انجام دینے کے لیے، کوئی کربلا جا رہا ہے، پہنچانے گئے آپ، کوئی کربلا سے واپس آ رہا ہے، آپ اسے جو ہے اتارنے کے لیے گئے آپ، کوئی مریض ہے، آپ عیادت کے لیے گئے. اس راہ کے اندر جو قدم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہر قدم پر 40,000 نیکیاں اللہ لکھتا ہے اس کے نامہ عمل میں. اللہ کی عطا میں فرق نہیں ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے صلہ رحم کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ 100 شہید کا جتنا ثواب ہے میں تنہا اسے دوں گا جو صلہ رحم کرے گا. اور جب وہ صلہ رحم کے لیے قدم آگے بڑھائے گا، ہر قدم کے اوپر جو ہے 40,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اور یہی نہیں بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ 40,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. 40,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں
یہی نہیں بلکہ اللہ 40,000 درجات اس کے بڑھا دیتا ہے. 40,000 گناہ مٹا دیے گئے, 40,000 نیکیاں لکھ دی گئیں, 40,000 درجات میں اضافہ ہو گیا, 100 شہید کا ثواب. یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں ایسا شخص پیش پروردگار ایسا ہے کہ جیسے کسی نے 40 سال تک صبر و استقامت, تکالیف, مصیبت برداشت کر کے اللہ کی بندگی کی ہو. بندگی پروردگار میں پریشانی ہوتی ہے تو صلہ رحم کرنے والا پیش پروردگار ایسا ہے کہ جیسے اس نے 40 سال تک اللہ کی بندگی کی ہو, صعوبتوں میں, تکالیف میں, پریشانیوں میں, مصائب میں, رکاوٹوں میں. لہذا صلہ رحم نہایت ہی ضروری ہے, واجبات میں سے ہے, جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ہمارا دل نہ جانے کیسا ہو گیا ہے, بالکل سخت ہو گیا ہے. شاید ہم عادی ہو گئے ہیں اکیلے رہنے کے, ہم عادی ہو گئے ہیں اپنے آپ میں محو رہنے کے. ہم 2-4 چیزوں کو ہم نے چن لیا ہے, 1-2 چیزوں کو اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں. میں آپ کو منع نہیں کرتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کے جو ہے پالنے کے لیے, یہ سب کا فریضہ ہے, لیکن اسی کے اندر اپنے آپ کو محدود کر دینا, محصور کر دینا اور اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دینا, یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. دوسرے کام بھی ہیں, یا فیملی کے لیے یا جاب کے لیے یا دوسرے امور جو ہے جو فضولیات میں آتے ہیں ان کے اندر صرف کر دینا اور ان واجبات کو چھوڑ دینا, یہ قطعاً جو ہے عقل مندی کی دلاج نہیں ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے, خود امام کی حدیث بھی ہے کہ عقل مند اور ہوشیار اور مومن صاحب کمال شخص وہ ہے کہ جو صلہ رحم کرتا ہے. صلہ رحم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, عمر طولانی ہوتی ہے اور پیش پروردگار اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. لیکن یہ چیز ہے آہستہ آہستہ ختم, اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلے لوگ علماء کے پاس, مجتہدین کے پاس, مراجع کے پاس جا کر کے اپنے اصول سیکھتے تھے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. وہ نصیحتیں فرماتے کرتے تھے. حتیٰ خود ائمہ کے زمانے میں بھی, جیسا کہ روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں جو افراد ہیں کتنے طریقے کے ہیں, سماج اور سوسائٹی کے اندر کتنے طرح کے افراد ہیں. تو کہا کہ 2, آپ کے لیے 2. کچھ دوست ہیں اور ان دوست کے اندر 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں. ایک دوست وہ ہوتا ہے جو بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, با ایمان ہوتا ہے, با کمال ہوتا ہے, آپ کا کیئر کرتا ہے, آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, آپ کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے. ایسے افراد کی قدر کیا کرو. جو لوگ آپ کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں, آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کے حال و احوال پوچھتے ہیں, ایسے افراد کی قدر کیا کرو. ان کو کھونا نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ وہ افراد جن کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اسی کام کے نہیں ہوتے ہیں لیکن خوشی ہوتی ہے, اتنا ہی وہ دوست ہے کہ جو ہے آپ کو ان سے دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے, بات کر کے اچھا لگتا ہے, ایسے دوست کو بھی چھوڑنے کے لیے امام نے منع کیا ہے. حالانکہ اس کا جو ہے کام محدود ہے, اس کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے, نہ کوئی وقت پہ آپ کے کام آنے والا ہے, لیکن اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے تو ایک مسرت ملتی ہے. امام فرماتے ہیں ایسے شخص کو بھی فراموش نہ کرنا, کیونکہ دنیا کے اندر دوست کی کمی ہے. اچھا دوست انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. جیسے انسانی وجود کے لیے ریڑھ کی ہڈی ضروری ہے, ویسے ہی دوست کا ہونا ضروری ہے. ہم مزاج, ہم خیال, ہم فکر, ایسے افراد اگر انسان کو مل جائے بڑی قوت اور بڑی طاقت ملتی ہے انسان کو. لہذا
اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صلہ رحم جو ہے جو ہمارے درمیان میں کم ہو گیا ہے یا شاید ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہے یا ختم ہونے کے کگار پہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ماں باپ کو ان کا حق دینا چاہیے. بہن بھائی سے ملاقات آج کل تو آسان ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے ہزاروں کلومیٹر جو ہے سفر کر کے جائیں آپ اور ملاقات کریں آپ، بلکہ آج ایک واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ سلام کہہ کر کے جو ہے صلہ رحم کر سکتے ہیں. اگر امکان نہیں ہے تو لہذا اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.